سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا اسم مبارک عبد القادر، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں بغداد شریف ہی میں وصال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں ہے۔ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی ہیں فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا، اور بعض عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان صالحین کا گھرانہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ محترمہ، پھوپھی جان، بھائی اور صاحبزادگان سب متقی و پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشرف کا خاندان کہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کا اسم گرامی سید موسیٰ، کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جیلان شریف کے اکابر مشائخ کرام میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب جنگی دوست اس لیے ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نفس کشی اور ریاضت شرعی میں یکتا زمانہ تھے۔ نیکی کے کاموں کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے مشہور تھے۔ اس معاملے میں اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد کو جا رہے تھے کہ خلیفہ وقت کے چند ملازم شراب کے مٹکے نہایت ہی احتیاط سے سروں پر اٹھائے جا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی طرف دیکھا تو جلال میں آ گئے اور ان مٹکوں کو توڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے رعب اور بزرگی کے سامنے کسی ملازم کو دم مارنے کی اجازت نہ ہوئی تو انہوں نے خلیفہ وقت کے سامنے واقعے کا اظہار کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف خلیفہ کو ابھارا تو خلیفہ نے کہا، سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً میرے دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ دربار میں تشریف لے آئے۔ خلیفہ اس وقت غیظ و غضب سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ خلیفہ نے للکار کر کہا، آپ کون تھے جنہوں نے میرے ملازمین کی محنت کو رائگاں کر دیا؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں محتسب ہوں اور میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے۔ خلیفہ نے کہا، آپ کس کے حکم سے محتسب مقرر کیے گئے ہیں؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے رعب دار لہجے میں جواب دیا، جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد پر خلیفہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ سر زانو ہو گیا، یعنی گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد سر کو اٹھا کر عرض کیا، حضور والا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ مٹکوں کو توڑنے میں کیا حکمت ہے؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے نیز تجھ کو دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچانے کی خاطر۔ خلیفہ پر آپ کی اس حکمت بری گفتگو کا بہت اثر ہوا اور متاثر ہو کر آپ کی خدمت اقدس میں عرض گزار ہوا، عالی جاں، آپ میری طرف سے بھی محتسب کے عہدے پر مامور ہیں۔ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متوکلانہ انداز میں فرمایا، جب میں حق تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں تو پھر مجھے خلق کی طرف سے مامور ہونے کی کیا حاجت ہے؟
اسی دن سے آپ جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مستحب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ عز و جل اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ عز و جل اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ ضعیف الجسم اور نحیف البدن ہونے کے باوجود آپ نوافل کی کثرت کیا کرتے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر امور کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے، اور جس طرح آپ ان کے رونما ہونے کی اطلاع دیتے تھے، اسی طرح ہی واقعات روپذیر ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یا سیدی، آپ نے نکاح کیوں کیا؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک میں نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا کہ اس سے میرے دوسرے کاموں میں خلل پیدا ہو جائے گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ عبد القادر تم نکاح کر لو۔ اللہ عز و جل کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر جب یہ وقت آیا تو اللہ عز و جل نے مجھے 4 بیویاں عطا فرمائیں، جن میں سے ہر ایک مجھ سے کامل محبت رکھتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ حضور سید غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بیویاں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی کمالات سے فیضیاب تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بھی والدہ محترمہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تھیں تو وہاں چراغ کی روشنی ہو جاتی تھی۔ ایک موقع پر میرے والد محترم غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی فوراً غائب ہو گئی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کرتا تھا، اس لیے میں نے اسے ختم کر دیا۔ اب میں اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد والدہ محترمہ جب بھی کسی تاریک مکان میں جاتی تھیں تو وہاں ایسا نور ہوتا جو چاند کی روشنی کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ جیلان میں قحط سالی ہو گئی۔ لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی لیکن بارش نہ ہوئی، تو لوگ آپ کی پھوپھی جان حضرت سیدہ ام عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آئے اور آپ سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی، تو اپنے گھر کے صحن کی طرف تشریف لائیں اور زمین پر جھاڑو دے کر دعا مانگی، اے رب العالمین، میں نے تو جھاڑو دے دیا اور اب تو چھڑکاؤ فرما دے۔ کچھ ہی دیر میں آسمان سے اس قدر بارش ہوئی جیسے مشک کا منہ کھول دیا جائے۔ لوگ اپنے گھروں کو ایسے حال میں لوٹے کہ تمام کے تمام پانی سے تر تھے اور جیلان خوشحال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں شہنشاہ عرب و عجم سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے یہ بشارت دی کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزند ارجمند کے متی ہوں گے اور ان کی گردنوں پر ان کا قدم مبارک ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جس کے منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔